روشنی میں ظاہر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ثواب کے بارے میں۔ اب جناب وقت اوپر جا رہے، خلاصۃ الکلام ہے پیغمبر کی حجوں کو کوئی نہیں شمار کر سکتا، کوئی جہرن کیے تھے، کوئی سرن کیے تھے، کوئی علل اعلان کیے تھے، کوئی پوشیدہ طور پہ کیے تھے۔ جن نے پوشیدہ کو نہیں دیکھا، زہریوں کو دیکھا، کسی نے کہا 4 کیے تھے، کسی نے کہا 13 کیے تھے، کسی نے کہا کچھ۔ اللہ بہتر جانتے تھے، رسول بہتر جانتے کہ کل کتنے حج کیے تھے۔ جی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ کے جائیں۔ الہ العالمین تجھے واسطہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے بحر میں لال ولایت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر دشمنان اسلام کے آنے ہو گئے شروع۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی جوابات دیے جائیں تاکہ یہ جو ہے بوجھ کوئی ہلکا ہو سکے۔ ماشاءاللہ چلو جی اس طرح بیٹھے، آپ شروع کر دیں، بسم اللہ، جس طرح چاہے۔ جی آیت نمبر 56 ہے، دوسرا پارہ سورہ 28 ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں فرماتا، جبکہ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر 19 صفحہ 142 جلد 2 میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں روایت ہے۔ اس روایت کی آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ اس روایت کی ایک پرے کاہ کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نہ جناب قمی نے کسی معصوم کا قول نقل کیا ہے۔ اگر امام کا کوئی قول ہوتا پھر ہم دیکھتے کہ راوی کون ہے، تے مروی عنہ کون ہے، تے روایت کا وزن کیا ہے۔ لہذا کوئی بھی غیر معصوم اگر کوئی بات کہتا ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے، تاریخ اسلام کے خلاف ہے، ائمہ کے فرمان کے خلاف ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر کا کام ہے ہدایت کرنا، اللہ بھی ہدایت کرتا ہے، نبی بھی ہدایت کرتے ہیں، باقی ائمہ بھی ہدایت کرتے ہیں، علماء کرام بھی ہدایت کرتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا جب تک آدمی کے اندر تڑپ نہ ہو اس وقت تک کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ میں نے اپنی کتاب احسن الفوائد میں سوال کرنے والے سے گزارش کروں گا کہ میری احسن الفوائد کا مطالعہ کریں۔ میں نے حضرت ابو طالب کل ایمان کے والد ماجد کے ایمان کے بارے میں اتنے دلائل کا انبار لگایا ہے کہ میں نے آخر میں ثابت کیا ہے اگر کل ایمان کا والد ماجد ابو طالب عمران پیغمبر خاتم کا محسن اعظم اور اسلام کا محسن اگر یہ مسلمان نہیں تو پھر معاف رکھنے سے آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ جی گزشتہ مجالس میں قدرت کے واقعے کی قرآن مجید سے نفی کی ہے، اس آیت کا بھی حوالہ دیں۔ میرے محترم اگر حوالہ چاہیے آیت تو میں نے پڑھ دی کہ لا یاسو بل عباد مکرمون لا یاسون اللہ ما امرہم وہم بامرہ یعملون۔ یہ اللہ کے وہ مکرم و محترم بندے ہیں فرشتے کہ جو اللہ کے حکم سے آگے تجاوز نہیں کرتے، یہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اب رہ گئی روایت فطرت والی کمزور، اگر وہ حوالہ چاہتے ہیں تو ناسخ التواریخ جو ایران میں چھپی ہے ایک بہت بڑی عظیم کتاب ہے ائمہ طاہرین کے حالات میں، تو وہ جلد جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حالات لکھے ہوئے ہیں اس کے حاشیے پر محشی نے ثابت کیا ہے کہ یہ روایت اس نص قرآنی کے خلاف ہے، لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ناسخ التواریخ فرقہ پرستی کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے اے ایمان والو فرقے میں نہ ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کے باوجود ہر عالم دین اپنے آپ کو فرقہ ناجی کہتا ہے، تمام مسلمان ایک ہی فرقے پر چل کر ایک امت واحدہ کی شکل کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے جو ایک نہیں ہوتے۔ بات تو وہی ہے جو آپ نے بھی کہی اور ہم بھی کہہ رہے ہیں، میری تقریریں سننے والے گواہی دیں گے کم از کم میری ذات تک میں نے آج تک کسی فرقے کو نہ کافر کہا ہے
نہ حالق کہا ہے نہ جہنمی کہا ہے تو نہ کسی کو جنت کا ٹکٹ دیا ہے، میرے اختیار میں یہ نہیں. لہذا ہر بندے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جس کو حق سمجھے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے. ہم صرف اسی فریضے کو ادا کر رہے ہیں. باقی رہ گئی یہ بات، یہی تو رونا ہمیں ہے کہ جب اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد ہادی ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، میرے بعد اگر رہبر و رہنما ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، اگر وارث قرآن ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، اگر پیشوا ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں. لہذا ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں بھولے ہوئے سبق کو یاد کر کے اسی پلیٹ فارم پہ آ جائیں جس پہ نبی چھوڑ گئے تھے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. میرے محترم کوڈ میرج ہو یا گھر میں میرج ہو، بات صرف اس میں ہے کہ لڑکی کی حیثیت کیا ہے. ایک دفعہ لڑکی متعلقہ ہے، ایک دفعہ لڑکی بیوہ ہے، وہ آزاد ہے، جہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے بشرطے کہ مسلمان کے ساتھ کرے. لیکن اگر لڑکی باکرہ ہے اور بالغہ بھی ہے، پھر اس کی پوزیشن ہے کہ اس کا باپ یا دادا زندہ ہے یا کوئی نہیں ہے. اگر اس کا باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، اس کو حق پہنچتے جہاں چاہے کر سکتی ہے. لیکن اگر اس کا ولی شرعی باپ یا دادا یا پردادا کوئی بھی ان میں سے ہو تو نہ باپ کو حق ہے کہ لڑکی سے پوچھے بغیر جہاں چاہے شادی کر دے، تو نہ لڑکی کو حق ہے کہ ولی کو نظر انداز کر کے جہاں چاہے اپنا لو میرج کر لے. دونوں راضی ہوں گے تب شریعت محمدیہ کے مطابق وہ نکاح صحیح ہوگا. کیا قادیانی یا کسی اور ہے مسلم کو السلام علیکم کہا جا سکتا ہے؟ قادیانی سے دل واہ کسی فرقے کا نام نہ لیں. ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ فرقہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ نے ایسا سوال کر دیا جس میں فرقہ آرائی ہے. آپ یوں کہیں غیر مسلمان کو یہ اسلامی طریقے پہ سوال کر سلام کرنا جائز نہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اب مسلمان کون ہے کہ کون غیر مسلمان ہے یہ دنیا جانتی ہے، میری وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں، کہ نہ ہمیں نام لینے کی ضرورت ہے. کوئی یہودی پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا السلام علیکم، پیغمبر نے فرمایا علیکم السلام. کچھ لوگوں نے کان دھر کے سنا کہ یہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کو موت کی بد دعا دی ہے. سام کا معنی موت، سلام کا معنی سلامتی. انہوں نے جلدی میں کہا السلام علیکم نہیں کہا السلام علیکم، یعنی آپ پر موت ہو. پیغمبر نے فرمایا میں نے بھی جواب میں یہی کہا کہ اللہ کرے تم مر جاؤ. تو لہذا جیسے کو تیسا چاہیے. آج کل جو ہمارا سلام چلتا ہے سلام علیکم تے سلام علیکم، یہ پتہ نہیں ہے وہ سام وہی موت ہے یا سلام ہے. اللہ کرے ہمیں بھی سلیقہ آ جائے کہ اسلامی سلام سلام علیکم نہیں، السلام علیکم یا سلام علیکم. اصل جو ہے زیادہ بہترین فکرہ جو ہے وہ یہ سلام علیکم، کیونکہ یہی جنت میں مومنوں کا سلام ہوگا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب یقولون سلام علیکم. حتیٰ کہ جب فرشتے مومن کو سلام کر رہے ہوں گے خالق اکبر بھی فرمائے گا سلام قولا من رب رحیم، اے بندہ مومن اپنے رحیم و کریم خالق کا بھی سلام قبول کر. جی جیسے قضا ہوئی ہیں ویسے ادا کی جائیں. میرا مطلب یہی ہے نا، میں نے مجملاً جواب دیا، سوال بھی مجمل تھا. ایک آدمی کی ایک نماز قضا ہے تو ایک کرے، اگر 5 ہیں تو 5 کرے، مہینے کے ہیں تو مہینے کی کرے، سال کی ہیں تو سال کی کرے. اگر پتہ ہی نہیں تو پھر آدمی سے بہتر خود کون جانتا ہے کہ کتنی ہیں. کوئی اٹا سٹا لگائے، کوئی تخمینہ لگائے، اتنی پڑھے کہ یقین ہو جائے کہ وہ سال تھا یا 2 یا 3، وہ انشاءاللہ ان کے اندر آ گئی ہوں گی تاکہ بری و ذمہ ہو جائے. ترتیب ورتیب اگر ایک آدھ ہو تو پھر ضروری ہوتی ہے. اگر سالوں کی نماز ہو تو جس سے شروع کر دے کافی ہے، پھر ترتیب ضروری نہیں. ایک شیعہ لڑکی اور شیعہ لڑکے کا نکاح آج سے 1.5 سال پہلے دونوں کے والدین کی رضامندی سے پوری برادری کو بلا کر کیا گیا تھا. لیکن اب لڑکی کا والد طلاق کا مطالبہ کر رہا ہے جبکہ کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے. لہٰذا جب طلاق مانگ رہا ہے لیکن لڑکا طلاق دینا نہیں چاہتا کیونکہ لڑکی اور لڑکا دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. اب لڑکی کے والد نے ترسیل کے نکاح کے لیے عدالت سے رجوع کر دیا ہے. اگر وہ یک طرفہ فیصلہ کرا رہے تو یہ طلاق بغیر سیدھا پڑھائے مؤثر ہوگی.
قطعاً مذہب شیعہ میں عدالتی طلاق نہیں ہوتی جب تک قانون شریعت کے مطابق شوہر طلاق کا صیغہ جاری نہ کرے اور وہ بھی عادل گواہوں کے روبرو. لہذا وہ بے شک